يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو وضو، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خواتین کے بعض مسائل کے جن کا تعلق ہے وضو سے. گو کہ توضیح مسائل میں اس قسم کا کوئی چیپٹر الگ سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ بعض دفعہ خواتین اس موضوع میں سوال کرتی ہیں تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو بھی الگ سے رکھ دیا ہے. ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، کیا اگر نامحرم کے سامنے وضو کیا جائے تو یہ وضو صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر نامحرم کے سامنے وضو کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقط نامحرم کے سامنے ہیں یا نامحرم کے سامنے بے پردگی بھی ہو رہی ہے. تو اگر نامحرم کے سامنے وضو ہو رہا ہے، فرض کریں کہ ہمارے سر پہ ایک چادر ہے اور نامحرم پیچھے کی جانب سے فقط ہماری پشت کو دیکھ رہا ہے اور بے پردگی نہیں ہو رہی، تو یہ عمل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے. لیکن اگر نامحرم ہمیں بے پردہ دیکھ رہا ہے، یعنی نامحرم کسی خاتون کو بے پردہ دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عمل حرام ہے اس کے سامنے بے پردہ ہونا، لیکن وضو صحیح ہے. بس گھر میں خواتین اگر وضو کر رہی ہوں اور بے پردگی کا خوف ہو تو واجب ہے کہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھ رہا ہو. لیکن اگر وہ نامحرم کے سامنے وضو کر رہی ہیں تو یہ ان کے سامنے بے پردہ آنا حرام ہے، لیکن وضو صحیح ہے. اگلا سوال کہ اگر کوئی وضو کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی وضو کرے اور اس کے بعد نامحرم کے سامنے آ جائے تو پھر دو سوال ہوں گے. اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے پردے میں تو یہ کام جائز ہے، اور اگر نامحرم کے سامنے آیا ہے بے پردگی کے عالم میں تو یہ عمل حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا وضو صحیح ہے. اگر وضو کے بعد نامحرم کو چھوا جائے، اب یہ چھونا بغیر شہوت کے ہو تو بھی حرام ہے، اور اگر شہوت کے ساتھ چھوا جائے تو بھی حرام ہے، لیکن وضو اس کا باطل نہیں ہے. ایک اور سوال کہ اگر کوئی وضو کے بعد معاذ اللہ فلم دیکھے یا گانا سنے تو کیا اس کا وضو باطل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں کام، البتہ فلم سے مراد کوئی ڈاکومنٹری یا جائز فلم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حرام فلم ہے، یعنی ایسی فلم ہے کہ جس میں حرام ہے، تو ایسی فلم دیکھنا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، لیکن ان سے وضو باطل نہیں ہوگا. بعض دفعہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خواتین کے وضو کا طریقہ الگ ہے، تو یہ قطعاً غلط نظریہ ہے. خواتین کے وضو میں اور مردوں کے وضو میں، خواتین کے غسل میں اور مردوں کے غسل میں، خواتین کے تیمم کے طریقے میں اور مردوں کے تیمم کے طریقے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ خواتین پر ہاتھ دھونے کے لیے واجب ہے کہ اندر کی جانب پانی ڈالیں، تو اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی ڈالیں تو یہاں ڈالیں کونی پر، اور دوسری دفعہ پانی ڈالیں تو اندر کی جانب ڈالیں. خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دفعہ پانی اندر کی جانب ڈالیں اور دوسری دفعہ پانی کوہنی پر ڈالیں. یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لہذا اگر مرد ہاتھ دھونا چاہیں اور اس کام کو انجام نہ دیں تو ان کا وضو بھی صحیح ہے، اور خواتین اگر ہاتھ دھونا چاہیں اور اس استحباب کو انجام نہ دیں، اس کام کو انجام نہ دیں، تو ان کا وضو بھی صحیح ہے. ایک سوال کہ جس کی جانب بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہاتھوں میں نیل پالش ہے تو بلا شک وضو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر ہاتھ یا پاؤں میں نیل پالش ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو پانی نہیں پہنچنے دے رہی تو غسل بھی نہیں ہو سکتا.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ نیل پالش نہیں ہے، یعنی ان ناخنوں میں، اور پاؤں کے ناخنوں میں نیل پالش ہے، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ پاؤں کے مسح کے لیے شرط ہے کہ اگر اسے آپ تصور کریں کہ یہ پاؤں ہے تو شرط ہے کہ انگلیوں کے اس سرے سے مسح کو شروع کیا جائے اور یہاں بلندی تک، اور بہتر ہے جوڑ تک لایا جائے۔ اب اگر ان سب میں نیل پالش لگی ہے، فرض کریں یہ پاؤں ہے اور یہ 5 انگلیاں، تو وضو نہیں ہوگا اور یہ مسح باطل ہے۔ لیکن اگر یہ تصور کریں کہ 5 انگلیاں ہیں پاؤں کی اور ان میں سے کسی ایک انگلی پہ نیل پالش نہ لگائی جائے اور پھر ہاتھ پھیرتے وقت اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے کہ یہاں سے ابتدا ہو کے ایک ایسے ناخن سے مسح شروع ہو کہ جس پر نیل پالش نہیں ہے، تو اب اگر یہاں سے یہ ہوا اور یہاں تک اس طرح سے مسح ہو گیا تو صحیح ہے، کس بنیاد پہ صحیح ہے؟ کیونکہ شروع ہوا پاؤں کی ابتدا سے مسح اور ایک ایسی انگلی پر بھی مسح ہوا کہ جس پہ نیل پالش نہیں تھی، تو اس صورت میں تو نیل پالش لگانا جائز ہے، البتہ کب؟ کہ جب غسل جنابت یا واجب غسلوں کو انجام دیتے وقت یہ نیل پالش یا کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ بس فرض کریں کسی پر کوئی غسل واجب نہیں ہے اور پھر اس نے نیل پالش لگائی پاؤں پہ خالی، اور بعد میں وضو کیا اور ایک انگلی کم سے کم چھوڑی ہوئی تھی، تو مسح صحیح ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ باقی انگلیوں پہ بھی نیل پالش نہ ہو۔ اب بعض دفعہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین نیل پالش کا استعمال نہ کریں، حرام ہے۔ کچھ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہے۔ نہیں، حرام نہیں ہے، البتہ یہ نیل پالش حرام کب ہو جائے گی؟ کہ جب اس کی وجہ سے جان بوجھ کے نمازیں قضا ہوں۔ نمازیں کب قضا ہوں گی؟ جب وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمازیں کب قضا ہوں گی؟ جب غسل صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک خاتون فرض کریں کہ وہ اپنی نجاست کے ایام میں ہیں، پاؤں میں اور ہاتھوں پر نیل پالش لگائیں، تو اس وقت تو ان پہ کچھ واجب نہیں ہے۔ پھر جب غسل انجام دینا چاہیں تو اس سے پہلے تھنر کے ذریعے سے یا جو بھی نیل پالش ریموور ہو اس کے ذریعے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پہ سے اس نیل پالش کو ہٹا دیں اور اس کے بعد غسل کر لیں، تو ابھی غسل صحیح ہے۔ غسل کے بعد وضو کریں، وضو بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وضو کر لیں اس کے بعد نیل پالش لگا لیں تو کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بعد میں نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تقریب میں چلے جائیں، تقریب میں سے آنے کے بعد اگلی نماز سے پہلے، یعنی اس کو انجام دینے کا جو بھی وقت ہو آخری، اس سے پہلے لازم ہے کہ اس نیل پالش کو چھڑایا جائے۔ یعنی اگر غسل انجام دینا ہے تو بلا شک ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے ناخنوں سے اس نیل پالش کو چھڑایا جائے، اور اگر وضو انجام دینا ہے تو دونوں ہاتھ سے نیل پالش کو یعنی ناخنوں سے چھڑایا جائے، اور اسی طریقے سے کم ایک پاؤں کے ناخن سے نیل پالش کو چھڑایا جائے۔ یہی سوال بعض دفعہ آتا ہے اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، دلہن بنانے کے لیے جو پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کریں؟ تو ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جی دلہن عام طور پہ بنائی جاتی ہے، مغرب سے پہلے ان کا کام شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد تک وہ فائنل ہوتا ہے، اور اس وقت ہم وضو کرائیں تو پورا میک اپ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے دنیا میں بیوٹی پارلرز ہیں، ایسی جگہ اپائنٹمنٹ لیں کہ جہاں پر نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ لہذا اگر نماز کسی علاقے میں ہو رہی ہے شام کے 7 بجے، وقت ہے مغرب کی نماز کا، اور اپائنٹمنٹ ہے آپ کا 6 بجے سے، تو آپ کے لیے قطعاً جائز تھا کہ آپ پہلے وضو کریں اور اس کے بعد وہ کام ہوتے رہیں کہ جو 6 بجے شروع ہو گئے، اس کے بعد جب 7 بجے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھیں پہلے، اور نماز کے بعد باقی کام انجام دیں۔ اور اب اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب آپ پر وضو واجب ہوگا فجر کی نماز کے لیے۔ اس وقت آپ پر واجب ہوگا کہ ہر اس چیز کو چھڑائیں کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہو، چاہے وہ نیل پالش ہو اور چاہے وہ میک اپ کی کوئی اور چیز ہو۔ وضوئی کے مسئلے میں ایک سوال خواتین کا آتا ہے، وہ ہے مہندی کے بارے میں۔ اگر مہندی اوریجنل مہندی ہے پتوں والی تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی اور وہ جائز ہے اس کا استعمال۔
البتہ پردے کے اعتبار سے کیا حکم ہے وہ بحث آئے گی پردے میں، کیونکہ اگر ہاتھوں پہ زینت ہے تو اس کو چھپانا ہوگا، لیکن مہندی کے بارے میں ایک استثنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نیل پالش لگی ہے تو ان ہاتھوں کے ان حصوں کو چھپانا ہوگا، یا گلوز پہنے جائیں یا کم سے کم ہاتھوں کو اس طرح سے کور کیا جائے، کیونکہ اگر زینت ہے تو پھر زینت والے حصے کو چھپانا ہے۔ چہرے کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اگر چہرے پر زینت ہے تو جس حصے پہ زینت ہے اس کا چھپانا واجب ہے، اور باقی مسائل آپ سوال کریں جن کی آپ تقلید میں ہیں، کیونکہ اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ چہرے کا چھپانا احتیاط واجب ہے، بلا شک بہتر ہے کہ چہرے کو چھپایا جائے۔ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کون مہندی کے بارے میں، اور ہمارے پاس بھی بہت فون آتے ہیں کون مہندی استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے۔ تو پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ استعمال کرنا تو جائز ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، لیکن ہاں وضو سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اب اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا، اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، ایک اوریجنل مہندی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہوتی ہیں تو اس ڈیزائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پانی پہنچ جائے گا۔ لیکن کون مہندی میں ایک پرابلم دیکھنے میں آیا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ کون مہندی میں کچھ سریش وغیرہ اور بعض کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ جن کے بعد ہاتھ میں ایک لیئر بن جاتی ہے۔ اب اگر یہ لیئر اوپر سے بن گئی ہے ایک پلاسٹک ٹائپ کی تو اس کو چھڑانا ہوگا، کیونکہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اب کون سی کون مہندی صحیح ہے کون سی کون مہندی غلط ہے، یہ دار و مدار ہے خود آپ پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے اور کون سی کون مہندی پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بن رہی ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون مہندی جو رکاوٹ بنتی ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے اور وضو باطل ہوگا، اور وہ کون مہندی کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی اس کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض خواتین کی رائے یہ ہے کہ کون مہندی کے بعد جو اس طرح سے ایک لیئر نکل رہی ہوتی ہے وہ لیئر الگ سے کسی چیز کی نہیں ہے، بلکہ کون مہندی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کھال اکھڑ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر خود ایک نیا سوال اٹھے گا، اور اس کا بھی دار و مدار آپ ہی پر ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اوپر سے لیئر ہے سریش وغیرہ کی تو اس کا مطلب ہے پانی نہیں پہنچ رہا، اور اگر یہ کھال اکھڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی پہنچ رہا تھا۔ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کھال اکھڑ رہی ہے، بس کھال اکھاڑنا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر ہم بعض دفعہ مشورہ دیتے ہیں خواتین کو کہ کیونکہ کون مہندی میں بہت زیادہ پرابلم ہے، بعض خواتین جرت کریں کون مہندی بنانے کا طریقہ سیکھیں اور اس کو ثواب کے اعتبار سے یا پھر بزنس کے اعتبار سے اپنائیں، تاکہ جن کو استعمال کرنا ہو ان کے لیے وضو میں پرابلم نہ ہو، یا یہ کہ جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں کون مہندی کیسے بنتی ہے، مختلف رسالوں میں مختلف جگہوں پہ جا کے اس کے اجزاء کو دیکھیں اور اس کے بعد یقین حاصل کریں۔ البتہ اگر کون مہندی کسی نے لگا بھی لی تو اس کو چھڑانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا تھنر یا اس قسم کی بعض چیزوں سے اگر اس کو رب کیا جائے تو وہ چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر سرف وغیرہ یا کوئی صابن استعمال کیا جائے، شیمپو استعمال کیا جائے اور تھوڑی دیر سے کسی کاٹن کے کپڑے سے آہستہ آہستہ اس طرح سے ملا جائے، البتہ ایسے بھی ملنا نہیں کہ ہاتھ چھل جائیں، لیکن اگر تدریجاً 10-15 منٹ ملا جائے تو جس قسم کی کون مہندی ہو اس کی لیئر تو ختم ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے جواب دیا، اور مسئلہ یہی تھا کہ نیل پالش کے بعد وضو ہو سکتا ہے، تو ہم نے جواب دیا کہ وضو نہیں ہو سکتا، نماز باطل ہے۔ تو بعد میں انہوں نے جواب دیا کہ اللہ مالک اللہ رحمان و رحیم ہے، اور یہ کہہ کے وہ اسی عالم میں انہوں نے باقی نمازیں بھی پڑھی۔ تو یہ ذہن توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا شک رحمان ہے، لیکن جب تک امکان ہے اس وقت تک احکام پر عمل کرنا ہے، اور اگر امکان نہ ہو تو بلا شک اللہ رحمان و رحیم ہے اور معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو زیر پا لایا جائے، اسے روندا جائے تو یہ قطعاً گناہ ہے، اور تدریجاً انسان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہم خواتین سے عام طور پہ لیکچرز میں کہتے ہیں کہ جب ایک نیل پالش کا کلر آپ کے سوٹ کے مطابق نہ ہو تو آپ جب اس نیل پالش کو چھڑانے کے لیے جا بھی سکتی ہیں اور کسی کو بھیج بھی سکتی ہیں اور زحمت بھی اٹھا سکتی ہیں فقط میچنگ کے لیے، اس نیل پالش کو چھڑانے کے لیے اور تھنر منگانے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں، تو اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی اب بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، اور آپ بھی جا سکتی ہیں، اور پیسہ بھی خرچ ہو سکتا ہے تھنر یا نیل پالش ریموور کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد وآل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔